بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید جواد حیدر شاہ ہے اور میں پولٹری سے تقریباً پچھلے کافی عرصے سے اس سے ریلیٹڈ ہوں۔ تو آج کل ایک ایشو بنا ہوا ہے پولٹری کے حوالے سے، ریٹس کے حوالے سے، کہ گورنمنٹ نے اس کو ریسٹرکٹ کیا ہے کہ 260 روپے پہ اس کو ریٹ کو رکھا جائے اور اس سے زیادہ مارکیٹ میں نہ سیل آؤٹ ہو، جبکہ گورنمنٹ نے اس کے حوالے سے شاید کوئی ریسرچ نہیں کی کہ بیک اینڈ کے اوپر فارمر حضرات کو ریٹ کتنے کا کاسٹ میں جا رہا ہے چوزا۔ تو اس کے لیے اس حوالے سے آج میں نے بات کرنی تھی، جس پہ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں میر شاہ صاحب، ان نے انوائٹ کیا کہ جی اس پہ ضرور بولیں آ کے۔ تو اس طرح ہے کہ پولٹری کا جو چوزا ہے وہ ایک تو ہمیں کاسٹ اس کی جو فارم پہ پڑ رہی ہے وہ تقریباً، اگر فیڈ کے آپ دیکھیں تو فیڈ ہمیں مل رہی ہے 3175 روپے کی فارم کے اوپر۔ فیڈ ریٹس کے حوالے سے کر کے چوزا کافی مہنگا ہو گیا، 90 روپیز تقریباً کاسٹ پڑ جاتی ہے فیڈ کی۔ پھر پلس کیونکہ زندہ مال کا کام ہے تو اس میں جانور کبھی کچھ چھوٹی موٹی بیماری کی وجہ سے مر بھی جاتا ہے، کبھی بخار کوئی ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اور چوزا بھی ہمیں پرچیز جو 40 روپے چل رہی ہے اس کی کاسٹ آل ٹوگیدر کر کے اس پہ 9 سے 10 بندے ہمارے پاس کام کرتے ہیں جو کنٹرول ہاؤس پہ ایک ہوتے ہیں، تو ان بندوں کی بھی ساری سیلریز اور ایوری تھنگ بیچ میں ڈال کے تو یہ کاسٹ اس کی کافی ہائی چلی جاتی ہے، جو کہ تقریباً 140-45 روپے 50 روپے کاسٹ کا رہا ہوتا ہے چوزا۔ تو چوزا گورنمنٹ نے ریسٹرکٹ کیا کہ 260 پہ بکے، تو اس حوالے سے کیونکہ فارم کے اوپر سے جب یہ 260 مارکیٹ کا ریٹ ہوگا تو فارم پہ ظاہری بات ہے کہ یہ کافی لو ریٹ پہ فارم سے نکلے گا چوزا، جس پہ فارمر حضرات کو نقصان ہے، اور پولٹری انڈسٹری کافی دیر سے یہ نقصان سہ رہی ہے۔ کافی فارمرز جو ہیں اس سے جو ریلیٹڈ ہیں وہ باہر سے لوگ انویسٹمنٹ لے کے آئے اور پاکستان میں کہ جی ہم پاکستان جا کے کام کرتے ہیں، اور پولٹری فارم کیونکہ ایک اچھا بزنس تھا پہلے، تو اس بزنس کو کی تباہی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس کی پرچیزنگ مہنگی ہو گئی ہے، مختلف ٹیکسز کی وجہ سے، مختلف چیزوں کی وجہ سے، فیڈ ریٹس مہنگی ہیں، میڈیسن مہنگی ہے، ہر طرح سے مطلب اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو گورنمنٹ کو پہلے تو چاہیے کہ اس کے اوپر ریسرچ کریں کہ فارم پہ کاسٹ کیا پڑ رہی ہے، اگر اس کو مطلب کرنا ہے کہ اس کو ریسٹرکٹ کرنا ہے کہ 260 پہ بکے، تو اس کے اوپر پہلے ریسرچ کی جائے، دین اس کا کوئی ڈیسائیڈ کیا جائے کہ اس کا کیا ریٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کوئی بھی بندہ اس طرح تو نہیں چوزا پال سکتا کہ ہر دفعہ نقصان کرے 20-25 لاکھ روپے کا اور مارکیٹ میں چوزا دے۔ ایک دفعہ 2 دفعہ فارمر حضرات جن کے نقصان ہوئے ہیں ان نے اپنے شیڈ بند کر دی ہیں اور اب وہ مزید کام نہیں کر رہے، جس سے پولٹری انڈسٹری کو بھی نقصان ہے، اور ایک اچھی ہائی پروٹین پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں اس کی اویلیبلٹی نہیں ہے۔ اب یہ مارکیٹ کے اندر شاپ کیپرز نے بھی ہڑتال کر دی ہے، کیونکہ ان کو بھی فارمر حضرات جو ہیں وہ اپنی کاسٹ سے نیچے تو چوزا دے نہیں سکتے، تو ان لوگوں کو بھی نقصان ہے، ان کو اس میں کوئی بچت نہیں ہے۔ تو اس میں کافی بڑی مطلب جو پاکستان کی آبادی ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ سب لوگوں کا مطلب روزگار جا رہا ہے اور بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ بھائی جان، جب ہم چوزا پرچیز کرتے ہیں، کیونکہ ہیچری اینڈ کے اوپر ان کو 30 روپے کاسٹ پڑ رہی ہوتی ہے، تو اس کا بڑا اثر ہیچری پہ بھی پڑتا ہے کہ اب ان کو مطلب 5 روپے 10 روپے چوزا بیچنا پڑتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ریٹس نہیں ہیں یا کچھ ہے۔ جیسے بفرض محل ہم نے چوزا بھی جیسے ابھی پلیس کیا وہ 40 روپے کا کیا، تو 40 روپے کا چوزا کر لیں، 90 روپے اس کے اوپر آپ وہ کر لیں، فیڈ کی کاسٹ کر لیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر بجلی جاتی ہے، ڈیزل استعمال ہوتا ہے، جنریٹرز چلتے ہیں، ہمارے جو لیبر ہے ادھر جو کہ تقریباً 8 سے 9 بندے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی تنخواہیں تقریباً پورے فلاگ کی، کیونکہ فلاگ ہوتا ہے 36 سے 40 دن کا، ان کی ہماری لیبر تقریباً 3-3.5 لاکھ روپیہ پڑ جاتی ہے، پلس میڈیسن ہے جو کہ نیوٹراسوٹیکل کی زیادہ استعمال ہوتی ہیں، لیور ٹونک، سی سیل وغیرہ ایسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو وہ چیزیں بھی کیا کہتے ہیں اس کے اوپر کاسٹ کرتی ہیں تقریباً 4-5 لاکھ روپیہ۔ پھر اس کے بعد بجلی کے بل ہیں وہ 1.5-2 لاکھ، کیونکہ انڈسٹری والا اس کو میٹر لگا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کا بل بھی زیادہ آتا ہے۔ تو آل ٹوگیدر کر کے ہمیں تقریباً، اگر یہ بھی جو چوزا ہے یہ تقریباً ہمیں 145-50 روپے کاسٹ کرے گا، جبکہ مارکیٹ میں اس کا ریٹ کوئی نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح ہی چلے گا تو نیکسٹ فلاگ ہم بھی کوئی نہیں ڈالنے لگے۔